الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنے اوپر اور اپنے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والا بنایا. ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر ہے جن کو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. سب سے پہلے پیغمبر، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے دنیا میں بہت سارے پیغمبر بھیجے جن کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے. 1,00,000 سے زیادہ بتائے جاتے ہیں. حضرت آدم کے بعد مختلف انبیاء آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. ان کے بعد بہت سے پیغمبر آئے، پھر ایک برگزیدہ اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ان کے بعد جتنے نبی آئے اللہ نے انہی کی اولاد میں پیدا فرمائے. بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہیں سب انہی کی اولاد میں ہیں. پھر انہی کی اولاد میں سب سے آخری پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو ہم مسلمان ہیں، کیا مطلب ہے؟ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان تمام پیغمبروں پر ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ان سب پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے. وہ اللہ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے ہیں ہم اسے مانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ ہے ہمارے مسلمان ہونے کا مطلب. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اور جو اس نعمت کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہے. اس لیے ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہی ایمان کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا اللہ نے ہم لوگوں کو سکھائی ہے. 2 دعائیں بھی نہیں ہیں سورہ فاتحہ میں، اور وہ ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے. ہدایت سے بڑی اگر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں رکھتے کہ یہ مانگو، یا اس کے ہم پلہ کوئی اور نعمت ہوتی، اس کے برابر کوئی اور نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ بتاتے کہ یہ مانگو. لیکن اس عظیم صورت میں جس کی عظمت کو، فضیلت کو تقریباً ہر مسلمان جانتا سمجھتا ہے، اس کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں. اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ کیا ہے اس کے اندر، تو اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی بزرگی بیان کی گئی ہے. پھر بندہ اللہ سے اپنا رشتہ ظاہر کرتا ہے، اللہ میں آپ کا نہیں، آپ ہی کا بندہ ہوں اور آپ ہی کا محتاج ہوں. میں
اور پھر اس کے بعد ایک ہی دعا مانگتا ہے اس عظیم صورت میں، بس یہی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ کن لوگوں کے راستے پر چلائیے؟ ان لوگوں کے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ یہی پیغمبر ہیں وہ۔ سب سے پہلے اس میں پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کے جو ماننے والے ہیں، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان نبیوں کے جو غلام ہیں وہ ہیں، وہی انعمت علیہم ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کون ہے یہ سب وہی ہیں، نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اے اللہ ان کے راستے پہ چلائیے۔ اور پھر دو راستوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان دو راستوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے جانتے بوجھتے نبی کی مخالفت کرے، اللہ کے احکام کی مخالفت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، یہ مغضوب علیہم ہیں۔ یہود اس کی مثال ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، پیغمبروں کے ساتھ شرارت کا معاملہ کیا کرتے تھے، شرارتاً نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور دوسری جو گمراہی ہے وہ ہے جس میں نصارہ مبتلا ہو گئے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے اور پیغمبروں کی تعلیمات سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی عقل سے عقیدے بنا لیے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ پیغمبروں نے کیا کہا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتابوں میں اللہ نے کیا نازل فرمایا، اور بجائے اس کے انہوں نے اپنی عقل سے حضرت عیسیٰ کی محبت میں ایسا غلو کیا، مبالغہ کیا کہ کہیں سوچنے لگے کہ جب اتنے بڑے معجزے ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ ہو نہ ہو یہ اللہ میاں ہیں، اللہ میاں کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق تاکید فرما دی کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میری تعریف میں ویسا حد سے تجاوز مت کرنا جیسا حد سے تجاوز نصارہ نے کیا عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں، کہ ان کو خدائی بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ میں انما انا عبد، میں بندہ ہوں اللہ کا، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم میرے متعلق کہو کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم کلمہ شہادت میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے پوری کائنات میں، صرف وہ ایک اکیلا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت ہی عطا فرمائی، ایمان کی، ہدایت کی۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی اللہ سورہ فاتحہ میں ذکر فرماتے۔ اس ایمان اور ہدایت کی نعمت کا جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں یہ ایمان ملا ہے، یہ ہدایت ہمیں ملی ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہر مسلمان کے لیے باعث مسرت، باعث خوشی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے بطور احسان کے ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر انعام فرمایا، احسان فرمایا کہ ان کے اندر اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ کی جو نعمت ہم کو ملی ہے، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت کی جو نعمت دی ہے، اور آپ کی ذات بابرکت کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں جو کچھ برکتیں، رحمتیں اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں، ان کے شکر کا جو صحیح تقاضا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ان نعمتوں کے شکر کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ حضور کے پیغام کو جانو، حضور کی زندگی سے واقفیت حاصل کرو، اور حضور کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے ایمان کا جوہر ہے، اور حضور کی محبت ہی ہمارے ایمان کا محافظ ہے۔ حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پالے گا۔ کیا چیزیں ہیں؟ تین چیزیں۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں۔
دوسری بات فرمائی ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو کسی بندے سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے محبت کرے. یہ بھی بڑا اونچا عمل ہے، ہم لوگ اس سے غافل ہیں بہت. اللہ کے لیے محبت رکھنا، کوئی غرض نہ ہو، اللہ کے لیے دوستی رکھنا. اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، بزرگوں سے محبت اسی لیے رکھی جاتی ہے. اور اپنے ماحول میں بھی اپنے کچھ دوست ایسے بنانے چاہیے جو صرف اللہ کے لیے ہوں، جن سے دوستی دنیا کی غرض کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اس کی بہت فضیلت ہے، اور بھی حدیثوں میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں. عرش کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا ان میں وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے. بہت اونچا عمل ہے. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ جو کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جبکہ اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے، کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اس کے دل میں ایمان کی نعمت کی اتنی قدر ہو، ایمان کی نعمت کی ایسی عظمت ہو اس کے دل میں، ایسی قدر ہو اس کے دل میں کہ وہ پھر ایمان سے نکل کے کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. جس میں یہ تین باتیں ہوں گی، فرمایا اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جائے گی. تو ہمارے ایمان کے لیے حضور کی محبت ضروری ہے، اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اشد ہے، بہت شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اردو میں شدید کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، شدید کے معنی شدت والا، سخت، یہ صفت کا صیغہ ہے. اور اشد جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. جیسے کبیر کے معنی بڑا اور اکبر معنی سب سے بڑا. اذان میں، نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اکبر کے معنی سب سے بڑے کے، زیادہ بڑے کے. ایسے ہی شدید کے معنی شدت والا، اور اشد معنی بہت شدت والا، سب سے زیادہ شدت والا. کس چیز میں؟ اللہ کی محبت میں. کون ہوتا ہے؟ ایمان والا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں. اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت ہو اور اللہ کے پیغمبر کا اتباع ہو. اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، حضور کی پیروی کرو. اور حضور کی پیروی کون کرے گا؟ اتباع کون کرے گا؟ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. جس کی محبت ہوتی ہے آدمی اس کی نقل کرتا ہے. اب دیکھیے آج کل ہمارے ماحول میں ہم لوگوں کو ہنسی آتی ہے، مگر ہنسنے سے زیادہ رونے کی چیز ہے کہ ہمارے ماحول میں کسی کے دل میں گانے والے کی، بجانے والے کی، بدکاروں کی، اداکاروں کی محبت آ گئی تو لوگ عجیب عجیب شکلیں بنا رہے ہیں، پھٹے ہوئے پینٹ پہن رہے ہیں، سر آدھا مڈا رہے ہیں، آدھے بال رکھ رہے ہیں، داڑھی آدھی مڈا رہے ہیں، آدھی رکھ رہے ہیں، کپڑے دیکھے تو پاگلوں جیسے پہن رہے ہیں. کیوں بھائی؟ محبت آ گئی، غلط لوگوں کی محبت آ گئی. اور اگر اچھے لوگوں کی محبت آئے گی تو پھر اس کا بھی نتیجہ ظاہر ہوگا. حضور کی محبت آئے گی تو حضور کا اتباع زندگی میں آئے گا. تو فرمایا کہ جو ایمان والوں سے کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پیغمبر کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. تو غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. اور حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اولاد سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضور کی محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اور حضور کی محبت ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج اس ماحول میں ہم کو بہت ضرورت ہے اس کی. اور حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کی نعمت کا صحیح طریقے پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے صحیح اور مناسب طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں اختلافات کا موضوع ہیں، بحث کا موضوع ہیں، مگر امت کے حالات اس کے متقاضی ہیں کہ ہم اعتدال سے اور اخلاق سے کام لیں اور صحیح طریقوں کو اختیار کریں اور اپنی توانائیوں کو منفی، بیکار، غلط چیزوں میں اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو استعمال نہ کریں. ہم اس مبارک مہینے کو حضور کی مبارک سیرت کے لیے، کیونکہ مبارک سیرت سے واقفیت کا مہینہ بنائیں، اس مبارک سیرت کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں. دیکھو میرے دوستو، اس وقت آپ کو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو
مذہبی اعتبار سے آگے ہے، سیاسی اعتبار سے آگے ہے، سماجی اعتبار سے آگے ہے، اور وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ان کو پیشوائی اور تقدم حاصل ہے، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، جماعتوں سے، دینی تحریکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اور یہ کہ علماء سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، لیڈر ہیں، سماجی کام کرنے والے لوگ ہیں، اور معاشرے میں کسی نہ کسی حیثیت سے کچھ ممتاز لوگ ہیں۔ ان ممتاز لوگوں کے پاس جو کچھ اختلافات کو نظر انداز کیجئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہرحال ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، کچھ نہ کچھ معلومات ہیں، اور وہ جیسے کچھ بھی ہیں عملی اعتبار سے، مگر یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ واقفیت ہے، معلومات ہے، اور ان کا دین و ایمان کسی نہ کسی درجے میں محفوظ ہے۔ مگر اس سے ہٹ کر کے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ میرے دوستو، صحیح اور حقیقی صورتحال یہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے کہ جو ان سب چیزوں میں سے کوئی اس کی شناخت نہیں ہے، ان کی کوئی مذہبی مسلکی شناخت نہیں ہے، ان کی کوئی سیاسی شناخت نہیں ہے، ان کی کوئی سماجی شناخت نہیں ہے، اور وہ ایک عام طبقہ ہے۔ اور میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ وہ عام طبقہ، اس کے اوپر اس وقت الحاد اور ارتداد کے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ سخت خطرے میں ہے وہ طبقہ، ان کی زندگی بس گزر رہی ہے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہیں تو ان کو عصری تعلیم گاہوں سے تعلیم مل رہی ہے، جہاں وہاں سے بھی ان کو زہر مل رہا ہے، اور تعلیم یافتہ ہوں یا تعلیم یافتہ نہ ہوں، تب بھی ان کو جو سب سے زیادہ ان کے دل و دماغ میں چیزیں داخل ہو رہی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سے داخل ہو رہی ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے داخل ہو رہی ہیں، اور ٹی وی ایسی چیزیں جو گاؤں گاؤں پہنچ گیا ہے۔ تو اب وہاں پر آپ کہیے کہ ذہن سازی ہو رہی ہے، یا آپ کہیے کہ زہر افشانی ہو رہی ہے، زہر پھیلایا جا رہا ہے، اور وہ زہر ان کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے، داخل ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ اور ذرا اس کا اونچے لیول پہ استعمال کرنے والے ہیں تو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ان کی تفصیلات ذکر کرنا بھی بعض وقت مناسب نہیں معلوم ہوتا، کہ بہرحال یعنی ایک تو عام چیز ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہے بے حیائی اور گندگی جو پھیل رہی ہے، اور دوسری طرف ایمانی اور اعتقادی اعتبار سے بھی شکوک اور شبہات پھیلانے کا ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس کا اندازہ یہ آگے رہنے والے طبقے میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے، زمین نیچے سے کھسک رہی ہے، ان کو نہ اہل حدیث معلوم ہے، نہ مقلد معلوم ہے، نہ غیر مقلد معلوم ہے، نہ ان کو دیوبند معلوم ہے، نہ بریلی معلوم ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ وہ ایک عام لوگ ہیں، عام طبقہ ہے، اور وہ ایک عام طبقہ جو زندگی گزار رہا ہے، بس وہ اپنے کھانے پینے اور اپنی ضروریات زندگی میں لگا ہوا ہے، اور اس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ ان ذرائع سے مل رہا ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور ان ذرائع سے بے حیائی کی بھی آندھیاں چل رہی ہیں، اور کفر اور الحاد اور ارتداد کی بھی آندھیاں چل رہی ہیں، اور بادل منڈلائے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں اس عام طبقے کی فکر کی جائے، اور امت کو اختلافی چیزوں میں نہ الجھایا جائے، اور اس مہینے کے اندر جو جلسے ہوتے ہیں ان کا بھی صحیح استعمال کیا جائے، ان میں لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ ہوں، اختلافات کی باتیں نہ ہوں، انتشار کی باتیں نہ ہوں، حضور کی مبارک سیرت بیان کی جائے، جو کام بھی کیے جائیں وہ شرعی حدود اور دائرے میں، اور جن علماء پر آپ اعتماد رکھتے ہیں ان سے رہبری حاصل کر کے کیجیے، کیونکہ عام لوگ جو کچھ سڑکوں پر کر رہے ہیں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کی علماء میں سے کوئی بھی مسلک اور مکتب فکر کے علماء اجازت نہیں دیتے، اور وہ ایسی حرکتیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام دکان پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی بعض وقت ان حرکتوں کو دیکھ کے بول رہا، ارے بھائی اب تک وہ لوگ ہمارے غیر مسلم بھائیاں جو کرتے تھے پورے وہی حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ کون بول رہا ہے یہ؟ ہمارے جیسا کوئی خطیب نہیں بول رہا ہے، کوئی عالم نہیں بول رہا ہے، ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان دکان پہ بیٹھا ہوا ایک عام مسلمان بھی یہ بولنے پہ مجبور ہو رہا ہے، ارے یہ لوگ تو سب وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو حرکتیں اب تک ہمارے غیر مسلم بھائی کرتے تھے۔ ایسا کرنا ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسی نامناسب حرکتوں میں اور چیزوں میں اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی قوت ضائع کرنے کے بجائے اچھے کاموں میں استعمال کرو، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ، اور امت کے اندر دین پھیلاؤ، سیرت پھیلاؤ، اور اس کی تدبیریں اختیار کرو۔ ویسے تو ہر مسلمان کو پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم میں بہت سے ایسے ہیں مسلمان ہیں مگر کوئی ایک زبان بھی پڑھنے کے لائق نہیں ہے، کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔
عام لوگوں میں تو ہے ہی ہیں، اور مجھے معاف فرمائیے جو اسکولوں کی کالجوں کی ڈگری لیے ہوئے ہیں ان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ ایک عام اخبار تو پڑھ سکتی ہے مگر علمی کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہے. ان کو پوچھو اردو آتی ہے کیا؟ اردو نہیں آتی. انگلش میں کتاب پڑھ سکتے ہو کیا؟ انگلش میں بھی نہیں پڑھ سکتے. پھر کائے میں پڑھ سکتے ہو بھائی؟ انگریزی میں لکھی ہوئی اردو پڑھ سکتے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تیلگو آتی ہے تم کو؟ تیلگو کی اچھی کتاب پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے. انگریزی کی اچھی کتاب پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے. اردو کی اچھی کتاب پڑھ سکتے ہو؟ اچھا لٹریچر پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے. یہ میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن لوگوں کے پاس اسکولوں کالجوں کی سندیں ہیں، جو نوکریوں میں 50-50 ہزار کما رہے ہیں، ان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کا علمی معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ کسی ایک زبان میں بھی معیاری اور اچھی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. بہت افسوس کی بات. تو اپنے اس معیار کو بڑھاؤ. پڑھنے کا تو ذوق اتنا کم ہو رہا ہے کہ اب تو بس بالکل یوں سمجھو کہ بس جنازہ نکل رہا ہے کتابوں کا. اور اپنے بچوں کو لا کے دو، بچوں کے اعتبار سے کتابیں لا کے دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، انبیاء کی سیرت، تمام انبیاء کی سیرت. کیونکہ میں نے بات شروع کی آپ سے کہا ہم کیوں مسلمان ہیں بھائی؟ ہم حضرت آدم پہ ایمان رکھتے ہیں، حضرت نوح پہ ایمان رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم پہ ایمان رکھتے ہیں. اور بالخصوص اس ملک کے موجودہ حالات میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ اس ملک کے موجودہ حالات میں ہمارے ہر بچے کو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی سیرت ضرور پڑھاؤ. حضرت نوح کی اور حضرت ابراہیم کی سیرت اس ملک کے حالات کے تناظر میں ہمارے بچوں کو ضرور پڑھائی جائے. انشاءاللہ ان کا ایمان بنے گا، عقیدہ بنے گا، اور وہ کفر و شرک سے محفوظ رہیں گے. اس لیے کہ اب لوگ خرابیوں کے اوپر اچھے لیبل لگا کے لا رہے ہیں. تو بہرحال ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی سیرت کی کتابیں پڑھیں، اپنے گھروں میں مذاکرہ کریں. سیرت کی کتابوں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، جلسوں کا صحیح استعمال کیا جائے، اور جلوسوں کے نام پر ایسے کام نہ کیے جائیں جو ہماری شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج دیا ہے اس مزاج کے خلاف ہیں. ان کاموں میں کرنے کے بجائے اور اختلافات میں امت کو الجھانے کے بجائے ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہم اس طبقے کو بچا سکیں جو عام طبقہ ہے اور جس کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا ایمان نصیب فرمائے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی کامل محبت نصیب فرمائے. ان کی سنتوں پر جینا مرنا محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب مقبول بندوں انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین کے طفیل میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے.